السلام علیکم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب خوش خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک خاتون کے قرآن پاک حفظ کرنے کے معجزانہ واقعے کے بارے میں کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں، تو کہانی کو پڑھیں۔ حافظہ اسلام اختر بیگم مرزا نصیر الدین قائد آباد کالونی پشاور اپنے حفظ قرآن کا واقعہ یوں لکھتی ہے۔ میں ضلع جالندھر کی ایک بستی شیخ درویش کے ایک متوسط راجپوت گھرانے میں 1919 میں پیدا ہوئی۔ میرے والد صوفی اور درویش انسان تھے۔ 12 سال جنگل میں اپنے پیر غلام جیلانی کے ہمراہ عبادت میں مشغول رہے۔ ہمارے اجداد کا گھرانہ حافظوں کا گھرانہ مشہور تھا۔ میرے والد درویشانہ زندگی میں قدم رکھنے کے باوجود اس چیز کو نبھا نہ سکے، مگر انہیں اس نعمت کے گھرانے سے ختم ہونے کا سخت قلق تھا۔ خود حفظ نہ کر سکے، اپنے اکلوتے لڑکے کو بہت چاہا کہ حفظ کرے، مگر وہ بھی نہ کر سکے۔ ہر وقت والد صاحب کے دل میں اس چیز کا احساس رہتا، بلکہ بعض اوقات رو دیتے۔ میں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ والد صاحب کے دل میں یہ اشتیاق ہوا کہ جو بچہ اب پیدا ہوگا اس کو انشاءاللہ ضرور حفظ کرواؤں گا۔ اتفاق کی بات، میں لڑکی پیدا ہوئی تو ان کا شوق بجھ سا گیا، کیونکہ اس وقت تعلیم کا اتنا چرچا نہ تھا اور وہم و گمان میں بھی نہ آ سکا تھا کہ لڑکی بھی قرآن حفظ کر سکتی ہے۔ میں جب 11 سال کی ہوئی اور 6ٹھی جماعت میں پڑھتی تھی، میری بہن اتفاق سے ایک جلسے میں گئی۔ وہاں حافظ خوشی محمد صاحب نے قرآن مجید کی تلاوت قرات سے کی۔ وہ اتنی خوشالحانی سے پڑھتے تھے کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میری بہن نے گھر آ کر والد سے ذکر کیا۔ میرے والد انہیں تلاش کر کے گھر لائے کہ میری لڑکی کو بھی قرات سکھا دو۔ انہوں نے قبول کر لیا، پھر مجھے قرات سکھانی شروع کر دی۔ میرے ذوق و شوق اور خوشالحانی کو دیکھ کر وہ بہت محنت سے پڑھانے لگے۔ جب میں پڑھتی تو والد صاحب بہت خوش ہوتے۔ میرے والد صاحب کے شوق کو دیکھ کر حافظ جی صاحب نے بھی مجھے باقاعدہ قرات شروع کرائی۔ چنانچہ زینت القادری، مفید القاری، سراج القاری، ان کتابوں کی باریکیاں ذہن نشین کرائی۔ میں دن رات شوق اور دلچسپی سے پڑھتی تو حافظ جی صاحب بڑی توجہ اور پیار محبت سے پڑھاتے اور چند ایک صورتیں حفظ کروا کر ان میں خاص پر خوشالحانی، مصری لہجے اور عربی لہجے کی مشق کرائی۔ بستی میں ایک نیا چرچا تھا، آواز میں خداداد چیز ہے، اس سے اور بھی لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ دور دور سے لوگ سننے کے لیے آتے اور میرے والد خوشی سے مجھے سنانے کی اجازت دے دیتے۔ اتفاق کی بات، شعبان کا مہینہ تھا۔ حافظ جی صاحب پڑھاتے پڑھاتے کہنے لگے، بیٹی تم نے بہت سی صورتیں حفظ کر لی، آؤ حساب لگائے کہ کتنے پاروں کے قریب حفظ ہو گیا۔ انہوں نے حساب لگایا تو 7 پاروں کے قریب میں نے صورتیں حفظ کر لی تھی۔ فرمانے لگے، ہمت کرو، اس دفعہ رمضان شریف میں اپنے محلے کی عورتیں اکٹھی کر کے تراویح میں سنا دیا کرنا۔ میں حوصلہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے میری ہمت بڑھائی۔ ہمارے محلے کے قریباً سب ہی شریف لوگ تھے، سیدھے سادے اور سیدھی سادی زندگی گزارنے والے۔ چنانچہ رمضان شریف آیا تو سب محلے کی عورتیں خوشی سے نماز تراویح پڑھنے آنے لگی۔ میرا شوق بڑھنے لگا، دن کو جتنا دور کرتی رات کو تراویح میں سنا دیتی۔ عورتیں بہت خوش ہوتی اور میں بھی بہت دلچسپی لینے لگی۔ جتنی صورتیں حفظ تھی وہ تو آسانی سے سنا دی، اب عورتیں پیچھے نہیں چھوڑتی اور خود بھی دل چاہتا کہ رمضان شریف ایسے ہی پورا ہو۔ عجیب لطف و لذت محسوس ہوتی، حافظہ کھل چکا تھا اور طبیعت ادھر مائل ہو چکی تھی۔ سچی بات ہے، جو دل کو اس سچے کلام کی طرف راغب کرے، خدا خود اس کے لیے ایسے وسائل مہیا کر دیتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، اور وسیع راستے کھلتے ہیں۔ پھر یہ حال تھا کہ دن کو جتنا یاد کرتی رات کو تراویح میں سنا دیتی۔ اس طرح سارے رمضان شریف کے 20 پارے میں نے سنا دیے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی اور گھر والے خاص کر والد صاحب پھولے نہ سماتے۔ خود دل میں ایک لگن اور ولولہ پیدا ہو گیا۔ یہ بتا دینا بھی ضروری سمجھتی ہوں کہ ان دنوں میں مدرسہ البنات جالندھر میں پڑھ رہی تھی۔ اس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ مذہبی تعلیم ضروری بلکہ لازمی تھی۔ مدرسہ البنات کے بانی مولانا آقا جی جب اور ان کی بیوی مجھے دل و جان سے چاہتے تھے۔
بلکہ جب تک زندہ رہے اپنی بیٹیوں میں کبھی خال نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ دونوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، آمین۔ وہ مجھے اسکول کے بعد پڑھاتے رہے، چنانچہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور حدیث شریف صحیح بخاری ان نیک ہستیوں سے پڑھی۔ وہ بھی مجھے بہت محنت اور شوق سے پڑھاتے رہے۔ اگلے سال پھر رمضان کا مہینہ آیا، پھر میں نے تراویح میں قرآن مجید سنانا شروع کر دیا۔ اب کے سال خدا تعالیٰ کی مہربانی سے میں نے پورا قرآن مجید سنا دیا۔ میں خود حیران تھی کہ کیسے اتنا بڑا کام اور ہنستے کھیلتے خدا کی قدرت سے معجزہ بن گیا۔ اب کئی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کتنے سال میں قرآن مجید حفظ کر لیا؟ انہیں کیا بتاؤں، میرا حفظ کرنا تو ایک معجزے سے کم نہیں۔ الحمدللہ اب تک قرآن مجید سناتی ہوں اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ خدا تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ قرآن مجید کے حیرت انگیز واقعات کتاب ہے، اس سے یہ قصہ ماخوذ ہے 158 نمبر پیج سے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اور بھی اسی طرح اچھی اسلامی ایمان افروز واقعات کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی اچھی واقعات آپ کو پڑھنے کو مل سکے۔ شکریہ۔